अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, आज हम आपसे एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं जिस पे उम्मन गुफ्तगू नहीं होती। इमरान खान की हुकूमत हो, नवाज़ शरीफ की पार्टी का रोल हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, उनके सियासी किरदार पे तो बात होती रहती है, लेकिन ये जो गवर्नेंस है और ये जो हुक्मरानी है और वो ये जो कानून की हुक्मरानी है, उसके मुतल्लिक जो सवालात उठते हैं, उनका सवालात आम इंसानों की ज़िंदगी, उन सवालात का ताल्लुक़ आम इंसानों की ज़िंदगी से होता है और उनसे क्या खिलवाड़ होता है, ये इस हवाले से गुफ्तगू होगी। हुआ ये है कि सिंध में कच्चे का इलाका जो रिवरेन बेल्ट होता है उसको कहते हैं, उसमें शिकारपुर के करीब पुलिस डाकुओं के पीछे गई और वहाँ सूरत हाल ये है ये कि डाकुओं ने पुलिस के लाशें गिरा दी हैं और वहाँ से पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियाँ जो है आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स जो होती हैं, एपीसी जो होती है, एक एपीसी पे डाकू ने कब्ज़ा कर लिया और उसके बाद पुलिस जिस हालत में है वो क्यों है, और वो पुलिस के वीडियोज़ रिलीज़ हुए हैं जिसमें पुलिस एहलकार मदद मांग रहे हैं, हमें कि दूसरी नफरी भेजो, हमें डाकू मार देंगे। और ये ऐसा एक मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है जिसमें 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, एक प्राइवेट फ़ोटोग्राफ़र शहीद हुआ है और कई पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। उसके बाद बाहर आके पुलिस के 1 नहीं 2 नहीं 3 पुलिस ये जो एसएसपीज़ हैं और डीआईजीज़ और आरपीओज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमने 8 डाकू मार दिए हैं, लेकिन किसी एक की भी लाश नहीं दिखाई है। गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपने अगर यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज है तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, वीलाग देखें, आपको पसंद आते हैं लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो नाज़रीन, हम जब गुफ्तगू करते रहते हैं तो हम ज़ाहिर है एक जर्नलिस्ट की हैसियत में सब मामलात पे नज़र रखते हैं। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल मामला है वो हर चीज़ को उस पर अख्तियार है, इसलिए ज़्यादातर पॉलिटिक्स के बाबत बात होती है। लेकिन क्या करें, कुछ ऐसे मौज़ूआत होते हैं जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी होता है। हम मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ हुकूमतों पे एक फेयरली कमेंट करते हैं, किसी को वो अच्छा लगता है या नहीं लगता उसको, कि कोई इसको अप्रीसिएट समझता है, कोई इसको कमेंट नहीं समझता है, लेकिन हम फेयरली बात करने की बात करते हैं। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत गुज़श्ता 13 साल से मौजूद है। 5 साल पहले वफाक के थे, लेकिन यहाँ जो सबसे बुरा हाल हुआ है वो पुलिस का हुआ है और उसका बुरा हाल जो हुआ है उसका आपका अंदाज़ा इस हकीकत से लगाया जा सकता है कि दो दिन से, यानी गुज़श्ता दिन भी ज़िला शिकारपुर का एक इलाका है गढ़ी तेगू और उसके आसपास में कच्चे का इलाका है, वहाँ से लोग अगवा हो गए और 12 के करीब लोग अगवा हुए थे और उनके लिए रैंसम मांगा जा रहा था ना, जिसको हम सिंधी में कहते हैं भुंग, यानी वो जो तावान की रकम मांगी जा रही थी। पुलिस उनके पीछे गई, ज़ाहिर फोर्स था, तनकीद थी कि भाई पुलिस क्यों नहीं काम कर रही है और ये सूरत हाल क्यों बन रही है। पुलिस उनके पीछे गई और सुबह के वक्त में तो पहले ये खबर आई कि एसएचओ को गोलियां लगी है और तो कुछ लोग हैं ज़ख्मी हैं। उसके बाद पुलिस के एक और नफरी भेजी गई तो वहाँ तो क़यामत बर्पा हो गई। डकैत मौजूद थे, धाड़ेल मौजूद थे, क्रिमिनल्स मौजूद थे, डाकू मौजूद थे, उन्होंने गोलियां बरसाना शुरू कर दी और हुआ ये कि 2 पुलिस के एहलकार ऑन द स्पॉट मारे गए और एक प्राइवेट फ़ोटोग्राफ़र जो उनके साथ गया हुआ था वो भी वहाँ शहीद हो गया। पुलिस एहलकार जब शहीद होते हैं तो पाकिस्तान में जो कानून पसंद शहरी है, सिंध में जो कानून पसंद शहरी हैं, उनको बहुत अफसोस होता है क्योंकि वो आम आदमियों की ज़िंदगियां बचाने के लिए काम करने के और ड्यूटी के दौरान जब शहीद होते हैं तो फिर ज़्यादा वो जो है अरमान भी होता है, अफसोस भी होता है और उस पर बड़ी गम गुस्से की आलम थी। और उसके बाद पुलिस एहलकारों से एपीसी, जिसको कहते हैं आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, जिसको बख्तरबंद गाड़ी आम अल्फाज में कहा जाता है, वो कच्चे में गई थी। वो चेन एपीसी होती है और ये चेन एपीसी कच्चे में जिन इलाकों में आम गाड़ी नहीं जा सकती, पानी के ऊपर जंगलों में, वो उसमें घुस जाती है। लेकिन हुआ ये कि उन पर भी ये और महफूज समझी जाती है और उन पर भी हमला हुआ और एपीसी पे, और उसके नतीजे में हुआ ये
کہ پولیس اہلکار یرغمال بن گئے، اور پھر ایک APC 2 ویڈیوز جاری ہوئی ہیں. وہ دونوں ویڈیوز جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیوز ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. ڈاکو ہیں، ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہیں، وہ کچے میں کھڑے ہیں، اور وہ APC پولیس کی APC جو ہے ان کے قبضے میں ہے، اور چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ پولیس کہتے تھے نا کہ ہم آپ سے کو ختم کر دیں گے، آپ آ جائیں تو ہم آپ کو سبق سکھاتے ہیں. یہ اس قسم کی گفتگو ہے. یہ اس قسم کی گفتگو ہم بالکل ہی آن ایئر نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس مسئلے کی شدت ایسی ہے کہ ہمیں وہ گفتگو کرنی پڑ جاتی ہے. اور ایک اور ویڈیو ہے جس میں APC میں کچھ پولیس اہلکار سہمے ہوئے بیٹھے ہیں، اور وہ اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارے اور ساتھی مارے گئے ہیں، ہم ڈاکوؤں کے گھیرے میں ہیں، اور ڈاکوؤں کے گھیرے میں ہم ایسے بچ سکتے ہیں کہ اضافی نفری بھیجی جائے. وہ SSP شکارپور کو نفری بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، جیکب آباد کو SSP کو اپیل کر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈکیت جو ہیں ان علاقوں میں محفوظ ٹھکانے کیسے بنا لیتے ہیں. اس سے پہلے یہ پولیس نے اچھا کیا، ان کے پیچھے گئے، ہمیں افسوس ہے کہ ان کی زندگیاں گئی، لیکن یہ پولیس محفوظ علاقوں میں یہ کچے میں کیسے بنا دیے. یہ برسوں سے تھے، موجود تھے، سب کو پتہ تھا، کوئی وقت ایسا نہیں گزرا. اس پہ ایک SSP ڈاکٹر رضوان نے ایک رپورٹ بھی لکھی تھی کہ کیسے یہ پولیٹیکل نیکسس بنا ہوا ہے، ان ڈاکوؤں کو کون پناہ دیتا ہے، کیسے پناہ دیتا ہے، لیکن اس پہ کارروائی نہیں ہوئی تھی. اور پھر سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ اغوا ہو جاتے ہیں تو پولیس کیا اتنی انٹرینڈ ہے کہ وہ جاتی ہے، اور وہ ایک SSP صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے لوگ APC سے نیچے اترے، بس نیچے اترتے ہی ان پہ فائرنگ ہو گئی. تو کیا ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے؟ یہ بلٹ پروف جیکٹس جو ملتی ہیں وہ کہاں ہیں؟ جو ان کو پولیس کے پروٹیکشن کے لیے جو ریسورسز آتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ یہ سوال کیوں نہیں اٹھ جاتا ہے. اور پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو ڈاکوؤں کے پاس یہ کچے کا علاقہ ایسا ہے جس میں عام آدمی کو اگر خدا نخواستہ ایک پیناڈول کا ٹیبلٹ لینا پڑے تو اس کو بھی میلوں دور جانا پڑتا ہے، اور وہاں پیناڈول کا ملنا مشکل ہے. زندگی بالکل ہی پرمٹیو ایج پہ ہے. تو ایسے عالم میں ایسے خطرناک ہتھیار، جن میں کئی ہتھیار پولیس کے پاس بھی نہیں ہیں، وہ کچے میں کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ یہ عام سپلائی کی چین کون چلا رہا ہے؟ اور یہ مطلب پولیس کے بس کی بات ہے اس کو روکے، یا کسی اور کی بات ہے کہ وہ اس کو روکے؟ اور یہ سمپل بات یہ ہے، جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ممنوعہ بور کے جو اسلحہ ہے وہ یہاں تک پہنچتا کیسے ہے. اور پھر پولیس میں ایک اور بات بھی ہے کہ ایک زمانے سے یہ ہو رہا ہے کہ پولیٹیکل انفلوئنس بڑھا ہوا ہے، اس پولیٹیسائزیشن ہوئی ہے، پولیس میں پالیٹکس موجود ہے. تو اس وجہ سے مقرریاں، پوسٹنگز، ٹرانسفر سب پولیٹیکل انفلوئنس پہ ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ بیٹھ گیا ہے. اور عملی طور پر یہ ہے کہ ان کو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اسی علاقے میں آس پاس سکھر جیکب آباد میں ایک DSP کو قتل کیا گیا ہے، 2 SHO قتل کیے گئے ہیں. ڈاکوؤں کے ہاتھوں آپریشن میں جاتے ہیں. جب بھی پولیس ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن میں جاتی ہے تو یہ یقینی ہے کہ ڈاکو مرے نہ مرے. ڈاکوؤں کے متعلق عموماً یہ پولیس کا دعویٰ آتا ہے کہ ہم مارے ہیں. اس مقابلے میں بھی یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 8 ڈاکو مارے ہیں، لیکن ایک ڈاکو کی بھی لاش نہیں دکھائی گئی ہے. لیکن پولیس والوں کے لاش آئے ہیں، ان کا جنازہ بھی ہوا ہے، پھر ان کو بڑے تو وہ سرکاری اعزاز سے دفن کرتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، ان کو سرکاری اعزاز سے دفن کرنا چاہیے، وہ شہید ہے، وہ ہمارے عام شہریوں کے لیے زندگی دیتے ہیں. لیکن یہ جو سندھ پولیس میں اس قسم کی نااہلی آ گئی ہے، ایک طرف نااہلی ہے، پھر دوسرے وسائل کی کمی ہے، تیسرے طرف یہ ہے کہ یہ جو جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ اسلحہ جو ایسی جگہوں پہ پہنچتا کیسے ہے اور یہ کہاں سے آتا ہے. اسلحہ کوئی سندھ میں تو اتنی بڑی کوئی فیکٹری نہیں ہے، تو کہاں سے آتا ہے؟ جس جگہ سے آتا ہے اس کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ اس چین روٹ کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ اور یہ جب اگر یہ بھی بات درست ہے کہ کچے تک لوگ پہنچ پاتے ہیں، اسلحہ لے کے پہنچ پاتے ہیں، تو یہ پولیس کے کنوینس کے علاوہ نہیں جا سکتے، کیونکہ مختلف جگہوں پہ چوکیاں ہوتی ہیں، چیکنگ ہوتی ہے. عام آدمیوں کو تو کچے سے کوئی بندہ نکلے تو اس کا حشر کیا جاتا ہے جس طریقے سے پولیس نے. تو یہ بہت بڑا ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے. اور یہ 2 دن آپریشن چلا ہے، اس میں 1 دن آپریشن چلا ہے، اس میں 2 پولیس اہلکار، ایک سویلین کی زندگی گئی ہے. پولیس والے کہتے ہیں وہ کسی نے نہیں دیکھے، ہم نے ڈاکو مارے ہیں. ڈاکو دیکھے نہیں ہیں،
اور یہ کہتے ہیں کہ اب ان کے پیچھے بھی جائیں گے. ان حالات میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پولیس پیچھے جاتی ہے, ایک غصہ ہوتا ہے, پھر اس میں بعد میں کنٹروورسیز کھڑی ہوتی ہے کہ جو لوگ گرفتار کر دیے جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں وہ واقعتاً ڈاکو یا ڈاکو کے ساتھی بھی ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ ایک ایسا بلنڈر ہوا ہے, ایک بڑا واقعہ ہوا ہے جس پہ سندھ حکومت کو, یہ مراد علی شاہ کی حکومت, بلاول بھٹو زرداری, یہ جمہوریت کی بحالی اور یہ چیزیں اچھی ہیں, ان کی مخالفت نہیں کرتے, یہ ضرور ہونی چاہیے. اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے مسائل کے جو مسائل ہیں ان پہ آپ لڑتے جھگڑتے ہیں, یہ ٹھیک ہے, یہ آپ پولیٹیکلی وار ہے وہ چلنی چاہیے. لیکن یہاں جو عام آدمی کا تحفظ دینا ہے, جو پولیس کو پروٹیکشن ہے, یہ پولیس میں مطلب یہ انفیشنسی جو ہے کہ 2 اہلکار مارے گئے, وہ کون ذمہ وار تھا, یہ اے پی سی پہ قبضہ ہو گیا, کون ذمہ وار ہو گیا. ایک کہانی یہ ہے کہ یہ جو پولیس کو آرمرڈ پولیس کیریئرز ملی ہوئی ہیں, اے پی سیز ملی ہوئی ہیں, آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں آرمرڈ اے پی سیز کی خریداری پہ ہائی کورٹ نے تک معاملہ گیا تھا. ایک پولیس افسر نے ایک اسپیسیفک ملک سے, بوسنیا سے یہ اے پی سیز منگوانے کی بات کی تھی, تو دوسروں نے کہا تھا کہ یہاں لوکل میڈ لی جائے, پھر وہ ایک بڑا ہوا تھا. یہ کسی اس معاملے سے تعلق نہیں ہے, کیونکہ یہ جو پولیس کیریئر ہوتی ہے ویسے ان کو بتایا یہ جاتا ہے کہ اینٹی میزائل گن سے بھی یہ محفوظ ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کو رائفل کی گولی بھی آر پار ہو جاتی ہے اور پولیس کیریئر کے اندر بیٹھے ہوئے پولیس اہلکار قتل ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا پولیٹیکل, اور اس میں بہت بڑا اسکینڈل ہوا تھا یہ پولیس کیریئرز کی اے پی سیز کی خریداری کے سلسلے میں. اس کا کیا ہوا؟ اے ڈی خواجہ کو جب ہٹایا جا رہا تھا, آئی جی سندھ تھے جو سندھ کے پولیس ذمہ دار ایماندار پولیس افسر تھے, تو اس کا سبب یہ تھا پولیس کیریئرز کے اے پی سی جو تھی ان کی خریداری پہ ڈسپیوٹ چلا تھا, کچھ بھرتیوں پہ ڈسپیوٹ چلا تھا. بھرتیوں پہ بھی ڈسپیوٹ رہتا ہے پولیس میں میرٹ پہ لوگ بھرتی کرنے کے بجائے سفارش پہ لوگ بھرتی ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس نہیں ہوتی ہے, اور ادھر ادھر کے لوگ بھرتی کر دیے, کمپیوٹر آپریٹرس جو ہیں ان کو بھرتی کر دیتے ہیں, ان کو پولیس افسر بنا دیتے ہیں. یہ جو پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے اس نے سندھ کی پولیس کا بیڑا غرق کر دیا ہے, اور اس کے نتیجے میں ان کو روزانہ لاش اٹھانے پڑتے ہیں. آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت, اللہ حافظ.